میں مطلب خان صاحب کی پکچر وغیرہ لگا سکتے ہیں یہ لوگ, پرچم لہرا سکتے ہیں, جیسے ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں تو پرچم. اچھا جی گو ایہڈ. اچھا بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ 2018 میں جب آپ بینیفیشری تھے, آپ کے بل پاس کرائے جاتے تھے, آپ کو جو ہے ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے, تو سب اچھا تھا. اور مجھے بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کس کس سیٹ پہ آپ نے سندھ کے اندر جو ہے آپ نے پٹیشن دائر کی ہے؟ کسی پہ بھی نہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی حکومت میں سپورٹر بن رہے ہیں تو ہم سیریمونیل سیٹس تو لیں گے, ہم پارٹ آف کیبنٹ تو نہیں ہے نا کہ حکومت ہو, کچھ تو ہم معاہدہ کریں گے نا. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تھے, اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی ریکوری کرائی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی با اختیار ہو کر ایز اپوزیشن لیڈر کام کر رہے تھے, اور ایک اچھا کام چل رہا تھا, لیکن آپ نے اسمبلی میں اپنا اکاؤنٹیبلٹی آر میں اپنا رائٹ بھی ختم کر دیا. سوال آتے ہیں آپ پوچھتے نہیں, کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. لیجسلیشن اگر کمزور ہو رہی ہے تو آپ کی ڈسینٹنگ وائس تو ہونی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں ہے. خیر, اب جو کراچی کی بات ہے دیکھیں, اس کو میں لہرا سکتے ہیں, تصویر لگا سکتے ہیں خان بڑی صاحب اچھی. ایک منٹ, کراچی میں پی ٹی آئی کے پاس 3 ٹاؤن ہیں جی. لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی جو ہے 3 ٹاؤن میں جیتی تھی, ان کے پاس 3 ٹاؤن ہیں, یعنی کہ ان کے کونسلر بھی جیتے ہیں. اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جائیں, اور ظاہر ہے کہ ایک انسان یہی کرتا ہے کہ جہاں ان کی اکثریت ہے, جہاں پہ وہ جیتے ہیں وہاں جائے, جہاں نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نکلے ہوں گے یا جو بھی ہوگا ان کو آنا چاہیے اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. جہاں پہ پی ٹی آئی لیک کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک سیاست پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے ان کی, اور ایک سیاست عوام میں, اور پارلیمنٹ میں بھی ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز اور ویری فیئر, مطلب اسٹریٹ پالیٹکس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی گراؤنڈ پر بھی اور گراؤنڈ پر بھی کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بحال کریں, اپنا نظریہ دیں, بات کریں لوگوں کو, اور اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا. میں ایک بات اور بھی کہوں گی, کیونکہ میں بس ایک بات اور کہوں گی. جی ضرور, تصویر کا بھی جواب دے دیں, لگا سکتے ہیں لوگ خان صاحب کی. ہائی وے, دو دریا ہے, ہائی وے پہ اتنے اچھے ریسٹورانٹس ہیں, اور مطلب ایک کراچی میں جو آتا ہے وہ کراچی کا ہو جاتا ہے. باقی جو تصویر کے لیے جو ہے ممانعت یا کہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے تو نہیں ہے نا. ان کے لیے جو بھی آرڈر آیا ہے وہ پیمرا سے یا کہیں سے آیا ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے تو نہیں آیا ہے. ہاں, تو مطلب وہاں پر پوسٹر بینر لگ سکتے ہیں. شفیع صاحب میں تو بھی نہیں سمجھ پائی ہوں. اور پارلیمان میں بھی آپ کو کوئی تھوڑا سا, اب یہ جو آپ کی ساری بغاوت ہے سڑکوں سے, تھوڑی پارلیمان بھی لے جانے کی تھوڑی سی دقت, وہ زحمت کر لیں. مونا صاحبہ, شائلہ صاحبہ میری بڑی بہن ہے, بڑا احترام ان کے لیے, لیکن ان کی جو یہ آخری سٹیٹمنٹ تھی, اس کا مطلب جو ہم کہتے تھے کہ یہ بے اختیار ہے, تو انہوں نے اس سٹیٹمنٹ سے خود ثابت کر دیا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 دسمبر کو گڑی خدا بخش میں بی بی صاحبہ کی جو شہادت کا دن تھا, تو وہاں پہ ایک جلسہ تھا, اور اس جلسے سے جو بلاول صاحب نے اور جو زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں, کیونکہ یہ بھی اب دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن انہوں نے خان صاحب کو بیوقوف بھی کہا ہے کہ ایک بیوقوف نے ملک کو تنہائی میں لا کر دھکیل دیا تھا. شائلہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں مونا صاحبہ, اگر اس قسم کے القابات استعمال کریں گے تو اس سے بڑھ کے ہم القابات پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. یہ وہ بکلاہٹ ہے جو دونوں پارٹیاں اس کا شکار ہیں, وہ خوف ہے جو ان کے دل میں بیٹھ چکا ہے. ان کے ایک ٹویٹ سے, عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ سے پورا آخری لاسٹ کامنٹ ہم شائلہ صاحبہ لاسٹ ورڈ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں. ہاں, شفیع صاحب جب پیدا نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, شفیع صاحب جب پیدا نہیں ہوئے ہوں گے
तो पीपल्स पार्टी उस वक्त से फेस करती है कि वजीर आजम जाते थे तो पंजाब में वजीर आला नहीं आते थे। ये सारी बातें हमने सही हैं और हमने ये भी कहा है कि मुल्क की सिक्योरिटी पे मुल्क की सिक्योरिटी पे मीटिंग हो रही हो तो वजीर आजम नहीं आ रहा कि मुझे दूसरी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ेगा। असल बात यह है कि हम में इतनी ताकत है कि हम ये समझते हैं कि जो हमें आइन में तरमीम नहीं चाहिए वो हम नहीं करते, नहीं होने देते। हमें ये ताकत है कि हमने एनएफसी के ऊपर अपना स्टांस रखा है और जहां तक ताल्लुकात की बात है हम ये चाहते हैं कि वाकई पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग होने चाहिए। और फिर मैं वो कहूंगी कि लीडर्स अक्सर जेल में होते हैं पाकिस्तान की सियासत में, यहाँ तक कि भुट्टो साहब को तो जुडिशियल मर्डर कर दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया। लेकिन आपको हर तरफ अपना काम करना होता है, चाहे 16 मेंबर के साथ करें, चाहे ग्राउंड पे करें, चाहे कुछ करें, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखें। हाँ बताएं जी शफी साहब, आप जेन जी तो नहीं है, आप पैदा नहीं हुए थे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मैं पैदा नहीं हुआ था तब से पीपल्स पार्टी की सियासत बिल्कुल वो ठीक कहती है, लेकिन हमने 3 साल की हुकूमत में जो गलतियां की तो उसका अजाला कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तारीख से और अपनी माजी से नहीं सीख रही और ये अभी भी लाइन में खड़े हैं। यही वो वजह है कि आज इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। राइट, आप आज भी एस्टेब्लिशमेंट